الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی ابتدا کی ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کی طرف اپنے بندوں کو رہنمائی کی ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ عظیم ترین واقعہ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی آیات اور اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس عظیم ترین موقع پر عظیم ترین تحفہ دیا، اور جانتے ہیں کون سا تحفہ؟ 5 وقت نمازوں کا تحفہ۔ 5 وقت نمازوں کا تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب اور کامران ہے، فوز و فلاح سے دوچار ہے، جو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور ایسے مومن کو کسی بھی بدعت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت نمازیں مومن کے لیے معراج ہے، اللہ رب العالمین قربت ہے، اللہ رب العالمین سے التجا بھی ہے، فریاد بھی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ آج یہ رجب المرجب 1441 ہجری کا موقع ہے، لوگ طرح طرح کے میسج کریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں اور فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لا کر بدعات کو رواج دے رہے ہیں، خرافات کو ہوا دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے تکمیل دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکمیل دین پر یہ قدغن لگا رہے ہیں، بدعات کو ہوا دے کر، خرافات کو ہوا دے کر، اس رات میں چراغاں کر کے اور میلہ ٹھیلا لگا کر راتوں کو بیدار ہو کر اللہ رب العالمین پر بھی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھی اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اللہ تعالی پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، ناکام ہی رہتے ہیں، نامراد ہی رہتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے لیلن کا لفظ ذکر کیا ہے۔ لیلن عربی زبان جاننے والا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ لیلن یہ کسی ایک رات کو کہتے ہیں۔ وہ رات کون سی تھی یہ کسی بھی عالم کو پتا نہیں ہے، کسی بھی محدث کو پتا نہیں ہے، اور کسی
فقیہ کو پتا نہیں ہے. اسی لیے علماء احناف نے اس شب معراج کے منانے کو بدعت قرار دیا ہے. بدعت قرار دیا ہے. اور بدعت کیوں نہ ہو کہ یہ رات کون سی تھی، یہاں تک کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ مورخین نے کیا کہا ہے. کچھ مورخین نے یہ تک کہا ہے ہجرت سے 6 مہینے پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. کچھ مورخین نے لکھا ہے ہجرت سے 9 مہینے پہلے پیش آیا. کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا. کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے ربیع الاخر کے مہینے میں پیش آیا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. جبکہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. بھلا بتاؤ کہ مہینے کا اختلاف ہے، تاریخ کا اختلاف ہے، اور سن کا اختلاف ہے، سال کا اختلاف ہے. اسی لیے اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے. یہ صرف آج کا کوئی عالم یا آج کا کوئی مسلمان بدعت اس کو قرار نہیں دے رہا ہے، بلکہ صدیوں پہلے کی بات ہے، قرنوں پہلے کی بات ہے. اس کو بدعت علامہ ابن حجر العسقلانی نے قرار دیا ہے. دیگر علماء اور محققین نے، صاحب البحر الراق نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. صاحب مراقی الفلاح نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تم بڑے مقلد ہو، بڑے مقلد، خواب میں بھی تم امام ابو حنیفہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہو. بھلا بتاؤ امام ابو حنیفہ نے یہ شب منایا، یہ رات منائی جو تم منا رہے ہو؟ اور مبارکبادی، یہ رضا اکیڈمی ہے. کون سی اکیڈمی ہے؟ رضا اکیڈمی ہے. اس نے کیا کہا؟ تمام اہل اسلام کو معراج النبی مبارک ہو. رضا اسلامک فاؤنڈیشن. بھلا بتاؤ گلبرگہ شریف، گلبرگہ شریف، یہ گلبرگہ بھی شریف ہو گیا. کیا بن گیا؟ گلبرگہ بھی شریف ہو گیا. اب جہاں چاہو گوبر پر بھی شریف لگاتے چلے جاؤ، اس لیے کہ آج کل گوبر کی بھی بڑی چلتی ہو گئی ہے، بڑی ہی چلتی ہے. یہ بدعت، یہ خرافات، یہ شرکیات ہیں. بھلا بتاؤ کہ جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ اگر نبی کے وفادار ہوتے، اگر مدینے کے کتے بھی ہوتے تو مدینے والے کی بات کو مان لیتے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مردود، اٹھاؤ، بخاری و مسلم. اور فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تم یہ ہزاری نماز کہاں سے لائے؟ صلاۃ الفیہ گڑھ لیا اور شب معراج بنا لیا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کی رات نہیں منایا. تم کیوں مناتے ہو؟ ابو بکر سے بھی بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شب معراج نہیں منایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق، انہوں نے یہ معراج کی رات نہیں منایا. عثمان ابن عفان داماد رسول نے یہ رات جشن نہیں منائی. تم کیوں مناتے ہو؟ علی مرتضیٰ نے یہ رات نہیں منائی. عشر مبشرہ نے یہ رات شب معراج نہیں منائی. تم کیا صحابہ کرام سے بھی بڑھ گئے؟ اتنے بڑے دیندار ہو گئے، اتنے بڑے دین کے خیر خواہ ہو گئے. رب کعبہ کی قسم ہے، جب اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان کر دیا، تو تم جتنی بھی بدعت لاؤ گے تمہارے لیے وبال جان ہے، تمہارے لیے
خسران مبین ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول پر الزام تراشی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دین مکمل، اور تم نت نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہو، دین کو ناقص سمجھتے ہو، نبی کے پیغام کو تم ناقص سمجھتے ہو، اور لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں جھونک رہے ہو۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، ورنہ اللہ رب العالمین کا قہر آئے گا، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ شب معراج منانا بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور اس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ ہے۔ لوگوں، اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ و سنتی پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمام خرافات کو اپنی زندگی سے نکال دو، تمام تر بدعات سے توبہ کر لو۔ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رب کائنات تمہیں جو دین دیا ہے اسی کو وہ پسند کرتا ہے۔ تمہاری منمانی دین کے اندر نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ مسلمانوں، تم فیصلہ کر لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہو یا ان خرافیوں کی خرافات کو مانتے ہو۔ فیصلہ دنیا میں کر لو تاکہ قیامت کے دن تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔